دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلی وبا نے اب تک 5,14,500 افراد کی جان لے لی ہے، جبکہ 1,06,00,000 سے زائد افراد اس بیماری سے متاثر ہیں۔ اور دنیا میں کیا پاکستان میں بھی بہت سے ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں جو اس بیماری کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عقل کا بھی ازالہ کرے۔ بہرحال اس وقت تک مجموعی طور پہ 196 ممالک اس وبائی مرض کی لپیٹ میں ہیں۔ ہلاکتیں اور متاثرین کی سب سے بڑی تعداد ہے ہی امریکہ میں، جہاں اب تک 1,30,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی 16 ریاستوں کے شہری پہ 14 دن کے لیے کوارنٹین کی پابندی لگ چکی ہے۔ اور اس وقت برازیل کا نمبر ہے جہاں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 60,000 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں یہ تعداد 43,730 ہے، اٹلی میں 34,767 ہے، فرانس میں 29,843، اور اس ساری صورتحال میں مختلف ممالک کے حکمران کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں کہ وبا کی وجہ سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن اور بندشوں میں آخر کتنی نرمی کی جائے۔ بہت سے ملکوں میں جہاں نرمی کی گئی وہاں یہ دیکھا گیا انفیکشن کے نئے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ ہی پہ دیکھ لیں تو یہ بات سامنے آئی کہ 30 سے زیادہ ریاستوں میں جب لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے اقدامات کیے گئے تو وہاں کرونا کے مریضوں میں ایک دم سے اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ وبا کا اختتام ابھی دور کی بات ہے۔ دراصل پاکستان کی طرح جب امریکہ میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو لوگوں نے ساحل سمندر پہ جانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ امریکی میں نسلی تعصب کے خلاف ہونے والے مظاہروں نے تو جلدی پر آگ کا کام کیا۔ اور ایسی ریاستیں جہاں عوامی مقامات کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے وہاں پہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا وبا اب ختم ہو چکی ہے اور اب معمولات بحال ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں تھا، اور ابھی حالات کی بحالی کافی دور ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں پہلے مریضوں کی اوسط 60 سال کی عمر تھی، لیکن اب گزشتہ 10 دنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مریضوں کی اوسطاً عمر 35 سے 36 برس ہے، یعنی آدھی تعداد ایسے مریضوں کی ہے جن کی عمر 30 سے کم یا سے تھوڑی سی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کرونا کتنی خوفناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور یہ حقیقت ہے، اسے مذاق نہیں سمجھنا۔ وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکہ میں اسکول اور دفاتر کھولنے سے متعلق سینٹ کی ایک کمیٹی کے سماعت کے دوران ایک بار پھر یہ کہا کہ اگر عوام نے صحت عامہ کی سفارشات پہ عمل نہ کیا تو وبا کے کیسز 1 لاکھ یومیہ تک پہنچ سکتے ہیں اور حالات انتہائی پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں روزانہ 40,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی 2 ماہ کے دوران 3 بار کانگریس کمیٹیز کے اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں، اور وبا کے آغاز سے ہی مسلسل خبردار کریں کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا کس قدر مہلک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ حکومت کے کاروبار کھولنے کے فیصلے کی بھی مخالفت کی تھی اور کہا تھا جلدی کی گئی تو وبا زور پکڑ لے گی اور کاروبار دوبارہ بند کرنا پڑے گا، اور ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ اب معیشت کھولنے کی کئی ریاستوں میں کیسز بڑھنے کے بعد اب دوبارہ کاروبار بند کیے جا رہے ہیں۔ گوگل نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ میں اپنے تمام دفاتر کو مزید 2 مہینے کے لیے بند رکھیں گے۔ گوگل کی ترجمان جو ہیں کیتھرین ولیم، ان کے مطابق امریکہ میں وبا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے گوگل کے تمام دفاتر جن کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ 6 جولائی سے آپریشن شروع کریں گے، اب وہ دفاتر 7 ستمبر تک بند رہیں گے۔ تب تک ملازمین اپنے گھروں سے ہی کام کریں گے، کیونکہ امریکہ کی 14 ریاستوں میں جون کے مہینے میں کیسز کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور امریکہ میں جون کے دوران کیسز کی تعداد میں 40% اموات کی شرح میں 21% اضافہ ہو گیا۔ اب اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ایجنسی کے سربراہ مشیل بشلے نے کہا ہے کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کے امن اور ترقی کو خطرے سے دوچار کر دیا، ساتھ ہی انسانی حقوق کے منظرنامے کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں عدم مساوات کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپیل کی ہے کہ عالمی سطح پہ نادار اور کمزور افراد کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ قومی اور بین الاقوامی کوششوں کے بغیر اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ عالمی وبا کے خاتمے کے بعد بھی ہم 2030 تک پائیدار ترقی کو ہدف کو حاصل کر لیں گے کہ نہیں۔ یہ عالمی وبا مقامی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ یمن اور شام میں خانہ جنگی جاری ہے، اور اس دوران یہ وبا ان ملکوں میں سنگین حالات پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح ساحلی علاقوں میں بھی یہ وبا آبادی کے ایک بڑے حصے کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ شمالی برکینا فاسو اور جنوبی سوڈان میں یہ وبا اب تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہاں کی غریب آبادی سخت خطرے میں ہے۔ دوسری طرف یورپ میں چند ممالک نے لاک ڈاؤن کے اگلے مرحلے میں اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ یورپی یونین نے 15 ممالک کے شہریوں کو یورپ میں داخلے کی اجازت تو دے دی ہے، جس میں یورپی بلاک کے ممالک سمیت یعنی کینیڈا، جاپان اور نیوزی لینڈ شامل ہیں، جبکہ ان ممالک کے شہریوں پہ ابھی بھی پابندی ہے جہاں وبا کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان ممالک میں رشیا، برازیل اور امریکہ شامل ہیں۔ پورچوگل اور اسپین کے درمیان بھی سرحد کو کھول دیا گیا ہے، جبکہ پورچوگل لسبن میں وبا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے دوبارہ لاک ڈاؤن کر رہا ہے۔
اور اس نے سویڈن کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ زائرین کی بڑی تعداد میں آمد کو روکنے کے لیے فی الوقت اپنی سرحد کو بند رکھے۔ 1 جولائی سے آسٹریلیا اور نیدرلینڈ میں بھی مختلف مقامات کو کھلنے کی اجازت مل رہی ہے، لیکن آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں وبا کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے 36 علاقوں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جس سے 3,20,000 شہری متاثر ہوں گے اور انہی 4 ہفتوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنا ہوگا۔ ریسٹورانٹس اور کیفیٹیریاز صرف پارسل کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں، یعنی ٹیک اوے، اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ڈزنی تھیم پارک کو 4 مہینے کے بعد عوام کے لیے اب کھولا گیا، تاہم پارک میں آنے والوں کی تعداد کو محدود کر دیا، لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ پہ بھی عمل کروایا جا رہا ہے۔ جہاں سے اس وبا کا آغاز ہوا تھا، شنگھائی ڈزنی لینڈ پارک کو مئی میں عوام کے لیے کھولا گیا، جبکہ ہانگ کانگ میں جون کے آخر میں تھیم پارک کھلنا تھا۔ WHO نے رواں ہفتے خبردار کیا ہے کہ عالمی وبا ابھی ختم ہونے میں بڑا وقت لگے گا، لیکن یورپی ملک یعنی چیک ریپبلک جو ہے اس میں ایک پارٹی منعقد ہوئی جس کے ذریعے وائرس کو علامتی طور پہ الوداع کہا گیا۔ ہزاروں مہمان چارلز برج پہ ایک 500 میٹر لمبی ٹیبل کے گرد جمع ہوئے اور گھر سے لائے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء انہوں نے بانٹی، اور اسی دوران سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ مہمانوں کو اپنے ساتھ کھڑے افراد کے ساتھ کھانا کھانے کو کہا گیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ان ممالک کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو اس وقت لاک ڈاؤن میں ہیں۔ چیک ریپبلک کی 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے، جس میں ابھی تک 12,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے اور 350 ہلاک بھی ہو گئے۔ انڈیا میں وبا کے متاثرین اور ہلاکتوں میں سب سے زیادہ اضافہ جون کے مہینے کے دوران دیکھنے میں آیا۔ جون میں تقریباً 70% اضافے کے بعد اس وقت انڈیا میں متاثرین کی کل تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث ابھی تک 17,400 اموات ہو چکی ہیں۔ ماہرین نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ملک میں وبا کا عروج مانسون کے آغاز کے وقت آئے گا، جو عموماً جولائی اور اگست میں ہوتا ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انڈیا میں ان وبا کے مریضوں اور ہلاک ہونے والوں سے بہت ہی برا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ جنوبی انڈین ریاست کرناٹکا میں کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والے افراد کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں حفاظتی لباس پہنے اہلکاروں کو کالے شاپرز میں لپٹی لاشوں کو گہرے گڑھوں میں پھینکا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس ویڈیو کے بعد وہاں کی عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ اس وقت وہاں کے ریاستی اہلکاروں نے لوگوں سے معافی بھی مانگی۔ پاکستان میں وبا کے شکار مزید 91 مریض جو ہیں وہ بیچارے فوت ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہرحال گزشتہ ایک دن میں ملک بھر میں 22,418 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 4,133 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، اور اب تک ملک بھر میں 2,13,470 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے 1,0802 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں سامنے آنے والی نئی کیسز میں 20% کمی ہوئی ہے، جو خوشائن بات ہے۔ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے 30 روز آج مکمل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی امکان ہے کہ صوبائی حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت میں شاید مزید اضافہ کرے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران شاپنگ سینٹرز اور دکانیں ہفتے میں 6 دن تو کھلی رہتی ہیں، صرف جمعے کے روز تمام کاروباری مراکز، مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز بند رکھنے کا حکم ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں لاک ڈاؤن سے متعلق توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے مطابق تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورنٹ، پارک اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ تمام کاروباری مقامات صبح 9 سے شام 7 بجے تک اور سوموار تک جمعہ تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، پنکچر شاپس، آٹا چکی، تندور، زرعی ورک شاپس 24 گھنٹے کھلی رہنے کی اجازت ہوگی۔ کال سینٹرز کو 50% سٹاف کے ساتھ کھلا رکھ کے اجازت ہوگی۔ بین الاضلاع ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلانے کی اجازت ہوگی۔ گروسری اور کریانہ سٹور صبح 9 بجے سے 7 بجے تک ہفتہ بھر کھلے رہیں گے۔ تمام چرچ صرف اتوار کو صبح 7 سے شام 5 بجے تک عبادت کے لیے کھلے ہوں گے، اور 15 جولائی تک یہ پابندیاں اسی طرح رہیں گی۔ اس سے آپ اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہر ملک اپنے حالات اور وسائل کو دیکھ کر مختلف طریقوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کہیں لاک ڈاؤن کھول کر الوداعی پارٹی ہو رہی ہے، کہیں حالات مزید خراب ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن سخت ہو رہا ہے۔ ہماری حکومتیں بھی اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر رہی ہیں۔ اب عوام پہ ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کریں، SOPs پہ عمل کریں، تاکہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔